ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی سحری ٹرانسمیشن میں، جس کا نام ہے نور سحر، RKS پروڈکشن کی جانب سے آپ کے لیے خوبصورت بزم سجائی گئی ہے، اور الحمدللہ کہ ہم آج تیسرا روزہ اختیار کر چکے ہیں، تیسرے روزے میں داخل ہو چکے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے، اور میں نے تمہارے لیے رمضان کے قیام کو سنت قرار دے دیا، لہٰذا جو شخص رمضان کے روزے رکھے، ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے، یعنی کہ تراویح پڑھے، تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے ولادت کے دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رحمت نہیں تو پھر اور کیا ہے کہ اللہ پاک نے پورا سال گناہوں کے بعد ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا کر دیتا ہے، اور پھر مختصر عبادت کے بدلے ہمیں 70 گنا ثواب عطا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فائزہ اگر ہم بات کریں کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بہتر ہے، یعنی آپ روزہ رکھتے ہیں، ویسے اگر آپ کی سور ماؤتھ اسمیل آ رہی ہوتی ہے یا آپ کی منہ سے جو بدبو آ رہی ہوتی ہے تو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا، اگر میری منہ سے بو آ رہی ہے تو آپ بھی بولیں تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ منہ کی جو اسمیل ہے وہ بھی مشک اور عنبر سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسان بنا دی گئی عبادت ہمارے لیے کہ سونا بھی عبادت میں شمار ہو گیا، بالکل، کہ گناہوں سے تو بچے ہوئے ہیں ایٹ لیسٹ۔ لیکن فائزہ پھر وہی والی بات ہم کریں گے کہ روزہ صرف اختیار سے اختتام تک ہوتا ہے، پھر اختتام سے جب دوسرا اختیار کرنے کا روزہ جو ٹائم ہوتا ہے تو وہ بیچ میں غیبت بھی آ جاتی ہے، کینہ بھی آ جاتا ہے، بغض بھی آ جاتا ہے، اور جہاں پر سٹینڈ لینا ہے وہاں پر چپی بھی آ جاتی ہے۔ تو وہ تمام چیزوں کو بھی ہم روزے میں اگر کاؤنٹ کریں کہ جہاں ہمارا بولنا نیسیسٹی ہے وہ نیسیسٹی میں آپ نے بولنا ہے، اور جہاں ضروری نہیں ہے وہاں تو ہم اتنا بولتے ہیں کہ پھر اگلا بھی تنگ ہو کر محفل چھوڑ جاتا ہے۔ تو بس کوشش یہ کریں کہ جتنا بولیں جامعہ بولیں، اور بولنے کے بعد میں ٹرانسمیشن کے تھرو بولوں گا کہ فائزہ آپ جتنا بولتی ہیں ماشاءاللہ دل چاہتا ہے کہ اس کو اور سنیں، لیکن یہیں پر اگر فائزہ کچھ آؤٹ آف دا ٹاپک بات کریں گی، شاپنگ کی بات شروع کر دیں گی، گھر میں نے یہ کیا، تو فائزہ کوئی سننا پسند نہیں کرے گا اس چیز کو، تو عجیب سا۔ تو آپ کا جو ریلیونٹ چیزیں ہیں، جو ریلیونٹ باتیں، اس پر بات کریں۔ اسی کے ساتھ مہمانوں کی طرف بڑھیں گے۔ سید منصور علی نعتخواں ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاری محمد دانش صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ جو ہے وہ اذان دیتے ہیں۔ اور سلمان ستار صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا جی، پہلے سید منصور علی کی طرف چلیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری امام اعلیٰ حضرت کا پیارا کلام سے پتہ کرتا ہے۔ پل سے اتارو گزر کو خبر نہ ہو، پل سے جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ کانٹا میرے جگر سے یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، جبریل
امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور ایسا گمان دے ان کی بنا میں خدا ہمیں، ایسا گمان دے ان کی بنا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی۔ کہتے ہیں کہ جب سلسلہ شروع ہوتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو دل چاہتا ہے کہ جتنے ہمارے ساتھ نعت خواں فائزہ موجود ہوں ہم بیک ٹو بیک ان سے نعتیں سنتے چلے جائیں۔ تو قاری محمد دانش صاحب سے ہم کہیں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشعار ہمیں سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلا تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں۔ جو مدینے کی حاضری کو جاتے ہیں ان کی نظر شاعر نے یہ مصرے لکھے ہیں، سماعت کیجئے گا۔ چند پل یوں تیری قربت میں
کٹے جیسے ایک عمر گزارا ہوں اور یہ کہیں پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ تو بے مایا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ قاری محمد دانش صاحب کے واقعی میں جب کیفیت ہوتی ہے تو واقعی میں فائزہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پائی. وہ مسلسل جب آپ پڑھ رہے تھے اور وہ روتی جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ سب کو مدینے اور مکہ کی حاضری قبول کہتے ہیں کہ نصیب فرمائے, اور دو جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کا مہمان کرے. سلمان ستار صاحب اب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائیں. مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی اسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. یہ چکی سیدہ کی چل
چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانے پر میں جو بٹ رہا ہے، اناج ہے تیرے در کا زہرا، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ تینوں ہی نعت خوانوں نے پیش کیے، مگر مدینے جانے کا نشان جب ذکر چھڑ جاتا ہے نا تو بس دل بے قابو ہو جاتا ہے، اور دنیا میں بے شمار حسین مقامات ہیں، ہم ایک دفعہ کسی حسین مقام پہ چلے جاتے ہیں، کسی شہر، کسی ملک، کسی ایریے میں، تو ہم دوبارہ وہاں جانے کے لیے کافی سال بعد سوچتے ہیں، اور اگر کوئی جلدی سے ہمیں کہے کہ چلیں بھائی وہاں، تو ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو ہم گئے تھے، ہم کچھ ٹائم کے بعد جائیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے۔ لیکن مدینہ وہ ایک ایسی جگہ ہے اس کرۂ ارض پہ کہ اگر کوئی آپ کو ہر سال کہے، ہر 6 مہینے میں کہے، ہر مہینے ہی کہے، تو آپ چل پڑتے ہیں، دل ہی نہیں بھرتا ہے اس جگہ سے، اور کیسے بھر سکتا ہے کہ وہاں میرے اور آپ کے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام پذیر ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آپ لوگوں نے پیش کیا۔ بالکل جی، اور اسی کے ساتھ قاری محمد دانش اور سلمان ستار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ پروگرام میں تشریف لائے اور اتنی خوبصورت نعتیں ہمیں سنائیں، اور بالکل جیسے کہ فائزہ نے کہا کہ جب آپ مدینے کے سفر پر جاتے ہیں تو جب واپس آتے ہیں تو فائزہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ کچھ چھٹ رہا ہے، بالکل ایسا کہاں سے ہم شاید، وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ خالی ہاتھ لوٹتے ہیں، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، دل نہیں کرتا وہاں سے آنے کا، تو بس یہی چیزیں پہلی مرتبہ جب کوئی جا رہا ہوتا ہے تو شوق اسے بھی ہوتا ہے، لیکن جب وہ واپس آ جاتا ہے تو اس کی تڑپ بڑھ جاتی ہے، دوبارہ جانے والے کی الگ ہی ایک شوق ہوتا ہے اس کا۔ آپ اگر ٹی وی کی بھی بات کریں فائزہ، تو آپ ڈفرینٹ جگہیں یوٹیوب پر بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے گزر رہے ہوتے دکھتے ہیں، لیکن آپ جب مکہ اور مدینے کا سفر کر کے آتے ہیں، جو مباشر ٹی وی ہے وہاں پر جب مکے اور مدینے کی لائیو کوریج دکھا رہے ہوتے تو آپ اپنا وقت یاد کرتے ہیں، اچھا اس گیٹ سے ہم جاتے تھے، یہاں سے ہم انٹری کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہاں صحیح کرتے تھے، یہاں صفا مروہ ہے، یہ چیزیں، تو یہ چیزیں آپ تمام جو ہیں وہ یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں حاضری کا شرف عطا کرے۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔